الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اسی ایک حصے کا نظارہ انسانوں کی آپس میں محبت، حیوانوں کی آپس میں محبت، چرند پرند کی آپس میں محبت، ماں کی اولاد سے محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، یہ اسی ایک حصے کا نظارہ ہے۔ ماں کی ممتا مشہور ہے، کتنی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ کتا جب مرغی کے چوزوں پر لپکتا ہے تو مرغی یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بزبان حال کہ اگرچہ میں تجھ سے لڑ نہیں سکتی لیکن میرے بچوں تک پہنچنے سے پہلے تجھے مجھ سے نبٹنا ہوگا۔ ہاں جب میں نہ رہوں تو پھر تیری جو مرضی ہے وہ کر لینا۔ تو ماں کی ممتا مشہور ہے، انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، پرندوں میں بھی، تمام مخلوقات میں ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو آنچ نہیں آنے دیتی۔ یہ سب اس ایک حصے کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے درمیان اپنی رحمت کا ایک حصہ تقسیم فرمایا، اور باقی جو 99 حصے ہیں رحمت کے، ان کا اظہار اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے، اپنے بندوں کی لغزشوں کو، اپنے بندوں کی خطاؤں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت نرمی کرنے والے ہیں۔ تو ہم پر تو اللہ رب العزت کے بڑے فضل ہیں، بڑے احسان ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جس وقت ہماری ولادت ہوئی عین اسی لمحے جانوروں کے ہاں بھی بچوں نے جنم لیا اور مختلف قسم کی مخلوقات کے بچوں نے بھی جنم لیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان ماں کی گود میں آنکھ کھولنے کی توفیق دی، انسانی شکل میں پیدا فرمایا۔ اگر کسی اور شکل میں بنا دیتے تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت ہماری ولادت ہوئی عین اسی وقت کتنے بچے کافرہ ماں کی گود میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ اگر ہم بھی کسی
کافرہ ماں کی گود میں آنکھ کھولتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، مہربانی فرمائی کہ ایک تو ہمیں انسان کی شکل دی اور دوسرا ہمیں مسلمان ماں کی گود میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس نعمت کو سابقہ انبیاء کرام مانگا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ بن مانگے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کے پھل کی قسم، وطور سینین اور کوہ طور کی قسم، اور وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ ایک حاکمی وقت تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ تو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی اور مختلف قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ کوئی اچھے موڈ میں تھا، خوشگوار موڈ میں تھا، تو کہنے لگا کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اب وہ علم کا دور تھا اور دینداری کی کثرت تھی، اچھے لوگوں کی کثرت تھی، دین کو سمجھتے تھے، دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بیوی کہنے لگی یہ تو نے غلط بات کہہ دی ہے، میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، اور ادھر تو نے طلاق کی بات کر دی ہے، لہٰذا اب مسئلہ پوچھ، اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہو جانا ہے۔ تو اب جس عالم سے بھی مسئلہ پوچھیں تو وہ یہی کہے جی طلاق تو ہو گئی، ہمیں کیا پتہ کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ تو کرتے کراتے یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی، ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی طلاق نہیں ہوئی۔ تو اب سب نے ان کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، کیا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہاں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن قرآن دیکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا، بہترین خوبصورت سانچے میں ڈالا، جبکہ چاند کے متعلق قرآن یہ نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کو عزتوں سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو عزت دی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، چھوٹے بڑے، کمزور بہادر، سب کے سب جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنا سر جھکاتے ہیں کھانے کی طرف۔ بھینس کو آپ دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، شیر چیتے کو دیکھ لیں، باقی چرندوں پرندوں کو دیکھ لیں، جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اپنا سر جھکاتی ہے کھانے کی طرف، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عزت بخشی
کہ کھانے کا اس کے منہ تک پہنچانے کا انتظام فرمایا کہ میرے بندے سر تو نے صرف میرے سامنے جھکانا ہے، کھانے کے سامنے بھی نے سر نہیں جھکانا۔